1970 کی دہائی میں اقتصادی ہٹمین EHM چند منتخب کثیر القومی کارپوریٹس اور کنسلٹنگ فرموں کے ایگزیکٹوز اور کنسلٹنٹس کا ایک چھوٹا سا گروہ تھے۔ آج وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ایگزیکٹوز، کنسلٹنٹس، سرمایہ کاری فنڈ مینیجرز، صنعتی گروپ لیڈرز اور لابسٹ جو عالمی کاروباروں کے وسیع نیٹ ورک کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اپریل 2013 میں اپنے استنبول کے ہوٹل کی کھڑکی پر کھڑے ہوئے ویتنام سے تازہ واپس آیا میں نے شہر کے قدیم میناروں اور عمارتوں کو دیکھا جو صدیوں سے سلطنتوں کا سنگم رہا ہے۔ میرے دور کے EHM اور آج کے EHM کے درمیان مماثلتیں اور تضادات واضح تھے۔ کنفیسنس آف این اکنامک ہٹ مین کی اشاعت کے بعد سے استنبول بین الاقوامی کاروباری کانفرنسوں کا مرکز بن چکا تھا اور اس نے مجھے کئی بار ایگزیکٹو سے خطاب کرنے کے لیے کھینچا۔ ہم نے اپنے EHM دنوں میں جو اوزار استعمال کیے، جعلی معاشی رپورٹس، مبالغہ آمیز تخمینے، ہیر پھیر شدہ اکاؤنٹنگ، رازداری، دھوکہ دہی، دھمکیاں، رشوت اور جبر، وہ آج بھی موجود ہے۔ جھوٹے وعدوں اور قرض اور خوف کے ذریعے غلامی اس حکمت عملی کو جوڑنے والی چپک ہے جو مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے کسی بھی ذرائع سے جائز قرار دی جاتی ہے۔ صرف وہی جو سطح کے نیچے کھودتے ہیں پوری تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے بڑی تبدیلی پیمانہ ہے۔ EHM نظام اب عالمی سطح پر کام کرتا ہے، بشمول امریکہ اور دیگر ترقی یافتہ ممالک میں۔ یہ ہر جگہ موجود ہے، معیاری کاروباری عمل کے طور پر معمول بن چکا ہے اور زیادہ تر لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ جدید EHM حکومتیں ٹیکس چھوٹ اور نرم ضابطوں کی طرف راغب کرتے ہیں، ممالک کو کم اجرت، کم سے کم ماحولیاتی معیارات اور کارپوریٹ سبسڈیز پیش کرنے کے لیے مقابلہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں جو اکثر ناقابل برداشت قرض سے فنڈ کیے جاتے ہیں۔ آئس لینڈ، اسپین، آئرلینڈ، یونان اور ترقی پذیر ممالک سب اس کے شکار ہو چکے ہیں۔ جب نرم حربے ناکام ہوتے ہیں، حکام کو ذاتی رازوں کے افشا ہونے یا جھوٹے اسکینڈلز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جواز بدل گیا ہے۔ میرے وقت میں یہ کمیونزم اور امریکی خوشحالی کے لیے انقلابی خطرات کو روکنا تھا۔ اب یہ دہشت گردوں، اسلامی انتہا پسندوں سے لڑنا، معاشی ترقی کو فروغ دینا ہے تاکہ وہ خوشحالی برقرار رہے۔ اسی دن بعد میں ایک ممتاز ترک سفارتکار اولوچ ایوز ولکر سے ملا جو لیبیا کے سابق سفیر EU کے نمائندے اور OECD کے مندوب رہ چکے تھے، باسفورس کو نظر انداز کرنے والے بسٹرو میں جو یورپ اور ایشیا کو تقسیم کرنے والا اہم تجارتی راستہ ہے۔ ترک کافی پیتے ہوئے ہم نے اس کی یونان، پارسیا اور روم کے لیے تاریخی اہمیت پر بات کی۔ آپ کی کتاب نے اسے درست کیا، اولوچ نے کہا۔ معاشیات طاقت کو چلاتی ہے۔ میں نے ایک گزرتے ہوئے مال بردار جہاز کی طرف سر ہلایا۔ تجارت اور قرض، اس نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ خوف اور قرض سلطنت کے سب سے طاقتور اوزار۔ اس نے استدلال کیا کہ فوجی طاقت اگرچہ نظر آتی ہے، خوف پیدا کرنے کے لیے کام کرتی ہے جو لوگوں کو اپنی دولت چھوڑنے اور قرض لینے پر مجبور کرتی ہے۔ آپ کا EHM طریقہ جنگ سے زیادہ مؤثر ہے، اس نے کہا۔ لیبیا پر بات کرتے ہوئے اولوچ نے معمر قذافی کو جدید سلطنت کا ایک کیس اسٹڈی قرار دیا۔ ایک سخت عامر لیکن اس نے تیل کی دولت سے زندگیوں کو بہتر بنایا، انڈونیشیا ایکواڈور کے رہنماؤں کے برعکس۔ اس کے سوویت تعلقات نے امریکہ کو ناراض کیا۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد قذافی نے مغرب کے ساتھ صلح کی لاکربی بم دھماکے کی ذمہ داری قبول کی اور امریکی اور برطانوی فرموں کے لیے تیل کے معاہدے حاصل کیے، پابندیاں ہٹائیں۔ پھر باغیوں کی حمایت کیوں کی؟ میں نے پوچھا۔ یہ پیچیدہ ہے، اس نے جواب دیا۔ فرانس کو اینگلو امریکن لیبین تیل کے معاہدوں پر ناراضگی تھی۔ سارکوزی نے قبائلی باغیوں اور علاقائی دھڑوں کی حمایت کی تاکہ قذافی کو ہٹایا جا سکے۔ امریکہ اور برطانیہ شامل ہوئے کیونکہ ایک سابق مترود کی حمایت کرنے پر عالمی رد عمل کا خوف تھا۔ اس کے علاوہ قذافی نے تیل کی فروخت کو ڈالر کے بجائے سونے کے دیناروں میں دھکیل دیا۔ یہ ایک گناہ تھا جیسے صدام اور ایران کے اقدامات۔ وال اسٹریٹ اور واشنگٹن ڈالر کے خطرات کو جنگ کے قریب سمجھتے ہیں۔ نیٹو کی وہ خانہ جنگیوں نے قذافی کو ہٹایا اور مار ڈالا، EHM کی نزاکت کو جیکال اور فوجی طاقت کے ساتھ ملایا۔ اولوچ نے ترکی کی اپنی تعریف کی طرف اشارہ کیا۔ 1980 میں ایک امریکی حمایت یافتہ بغاوت جسے 3000 فوجیوں اور 4 ارب ڈالر کی امداد کے ذریعے نیٹو اور OECD کے ذریعے فنڈ کیا گیا۔ IMF نے پھر نجکاری کو دھکیلا جس سے کارپوریٹوکریسی کو فائدہ ہوا۔ ترکی نے اسے خرید لیا، اس نے کہا۔
میں نے موت کی معیشت کو اجاگر کیا جنگ قرض وسائل کا غلط استعمال ایک ایسا نظام جو برقرار رکھتا ہے جہاں امریکہ جو دنیا کی آبادی کا 5% سے کم ہے اس کے 25% سے زیادہ وسائل استعمال کرتا ہے جبکہ دنیا کا نصف بھوکا رہتا ہے۔ یہ ناقابل تصویر ہے، میں نے کہا۔ چین، بھارت، برازیل، ترکی اس کی نقل نہیں کر سکتے۔ ولوچ نے اتفاق کیا، مزید کہا تقسیم کرو اور فتح کرو۔ اس نے سنی شیعہ تنازعات اور خانہ جنگیوں کی طرف اشارہ کیا جو طاقت کے خلا پیدا کرتے ہیں جن کا استحصال کیا جاتا ہے۔ دھڑے قرض لیتے ہیں، ہتھیار خریدتے ہیں، تباہ کرتے ہیں، پھر دوبارہ تعمیر کے لیے مزید قرض لیتے ہیں، شام، عراق، مصر، افغانستان میں ارب پتیوں کی سلطنتیں بناتے ہیں۔ ہم زندگی کی معیشت کی طرف کیسے منتقل ہوں؟ میں نے پوچھا۔ سی ای ایوز اور بڑے شیئر ہولڈرز کو نشانہ بنائے، اس نے کہا، وہ جڑے ہیں۔ بحیرہ روم کے اوپر گھر واپس اڑتے ہوئے میرا غصہ میرے جرم کے ساتھ مل گیا۔ آج کے رہنما میرے جہاز کے نیچے کی جاگیردارانہ سلطنتوں سے آگے نکل چکے تھے، ایک تاریخ تر پوسٹ 9/11 دور بناتے ہوئے۔ امریکہ میں ہمیں کامیابی سے ڈرنے، بے تحاشا استعمال کرنے اور قرض میں ڈوبنے کو کہا جاتا ہے، ایک محب وطن فرض۔ ہمیں یقین دلایا جاتا ہے کہ فوجی اخراجات ہماری حفاظت کرتے ہیں جبکہ سماجی پروگراموں کو سستی سمجھا جاتا ہے اور کارپوریٹ سبسڈیز ترقی کو ایندھن دیتی ہیں۔ اس کے برعکس ثبوت کے باوجود EHM نظام نے امریکہ پر حملہ کیا ہے، جسے پیٹریاٹ ایکٹ فوج کی طرح بنائی گئی پولیس نگرانی کی ٹیکنالوجی، اوکوپائی کی تخریب کاری اور نجکاری شدہ جیلوں نے تقویت دی۔ کارپوریٹ فنڈڈ پیک سٹیزنز یونائٹڈ کے ذریعے بااختیار اور کوچ برادران جیسے ارب پتی ALEC جیسے گروپوں کے ذریعے پروپیگنڈا اور قانونی بدعنوانی کے ساتھ انتخابات کو ہیر پھیر کرتے ہیں۔ گھر واپس مجھے معلوم ہوا کہ رافیل کوریا 2010 کی بغاوت سے بچنے کے باوجود اب ایک نئی تقسیم کرو اور فتح کرو مہم کا سامنا کر رہے تھی۔ ایمیزون کے تیل کے حقوق کی نیلامی کے بعد وہ ابولوچ کے بیان کردہ کارپوریٹ طاقتوں کے محاصرے میں تھے، عالمی سلطنت کی اصل جڑیں۔